السلام علیکم ویورز، میں عزب اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل عزب اللہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے بوٹس کے اوپر، یعنی کہ کشتیوں کے اوپر۔ سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی تھی، اور اس شخص نے جس نے سب سے پہلی کشتی بنائی تھی اور وہ کشتی پہلی بار بنی تھی، اس نے وہ کشتی کیوں بنائی تھی، اس کی کشتی بنانے کی آخر وجہ کیا تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر صرف 80 لوگ ہی ایمان لائے۔ وہ کشتی 4800 سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی کی جو سائز تھی وہ تقریباً جو ہسٹری میں لکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ 300 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی، اور اس کی اونچائی جو تھی وہ تقریباً 30 گز تھی۔ 1916 کی بات ہے کہ ایک بلندیزی موجوں اونیس دیبل لنڈن میں سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا، تو اس کی اچانک نظر سمندر میں ایک کشتی کے اوپر پڑی جس کے پیچھے ایک ٹوکری بندھی ہوئی تھی جس میں مچھلیاں تھیں۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ اس طرح کی ایک کشتی بنائی جائے جس کے پیچھے چھوٹی سا ایک گول سا ایک کنٹینر ہو، جس کے اندر بندہ پانی ڈال دے تو وہ پانی کے اندر چلی جائے، پانی کے اندر چلے، اور اگر اس میں سے پانی نکال دیں تو واپس وہ پانی کے اوپر آ جائے، اور جس طرح ہم اس کو جو ہے کنارے پہ لا سکیں۔ یہ سب سوچنے کے بعد اس نے اپنے بادشاہ کے، جو وہاں کا بادشاہ تھا برطانیہ کا، اس نے اپنے بادشاہ سے اس کشتی کے بارے میں بتایا، تو بادشاہ نے اسے ضروری سرمایہ فراہم کر دیا۔ اس طرح اس نے 1 سال کے اندر وہ کشتی تیار کر لی۔ اسی طرح 1 جنوری 1620 میں وہ کشتی مکمل تیار ہو گئی، جو وہ کشتی پانی کے اندر جو چل سکتی تھی، اور اسی کو پہلی آبدوز کہا گیا۔ ایک آبدوز کو بنانے کے لیے قریباً 70 لاکھ پرزہ جات لگتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آبدوز تھی وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو چینجنگ لا کر اس آبدوز کو واٹر پروف بنا دیا گیا۔ جب واٹر پروف بننے سے پہلے آبدوز تقریباً 16 افراد جو ہے نا اٹھا سکتی تھی، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس میں چینجنگ آتی گئی، بہت فرق آتا گیا آبدوز کے اندر۔ سب سے جو پہلی تھی وہ تو ایسے سمجھ لیں کہ ٹیکنیک کے حوالے سے وہ سائنسدان اس کے اوپر تجربہ کر رہے تھے کہ کیا اس طرح کی کشتی بن سکتی ہے، پانی کے اندر کشتی کیا چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی۔ جو سب سے پہلی آبدوز تھی وہ تقریباً 12 سے 15 فٹ پانی کے اندر 3 گھنٹے رہ سکتی تھی۔ یہ آبدوز دنیا کی ایک اہم ایجاد ہے۔ پھر جب ان کو لگا کہ اس کے ذریعے سے ہم بحری جہازوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو جنگ کے طور پر بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کئی اور بھی آبدوزیں بنائیں جو کئی ماہ تک پانی کے اندر رہ سکتی تھی، اس سے کافی زیادہ بڑی بنائیں۔ جب پہلی جنگ عظیم 1914 میں لگی، تب کئی اور دوسرے ممالک نے بھی آبدوزیں بنا چکے تھے، کئی اور دوسرے ملک، اس میں فرانس ہو گیا، رشیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا، اس طرح کے کئی اور بھی ممالک ہیں جو آبدوز بنا چکے تھے۔ پھر اس طرح ان ممالک نے، جن ممالک کے پاس یہ آبدوز بنا چکے تھے جو ممالک، ان لوگوں نے کئی جنگوں میں شرکت حاصل کی اور بڑھ چڑھ کر شرکت حاصل کی، اور کئی جنگوں میں شکست بھی حاصل کی۔ تمام ممالک کو ایک آبدوز سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ آبدوز پانی کے اندر چلتی تھی، پانی کے اوپر اس کو نہیں چلایا جاتا تھا، کیونکہ پانی کے اوپر جب چلاتے تھے تو یہ جنگ کے دوران نظر آتا تھا، اس لیے یہ پانی کے اندر چلاتے تھے، اس کے ٹینک بھر دیے جاتے تھے تاکہ پانی کے اندر سے چلے۔ جب یہ پانی کے اندر سے چلتی تھی تو کسی کو نظر تو نہیں آتی تھی، اس لیے دوسرے ممالک کو آبدوز سے ڈر لگتا تھا، کہیں پانی کے اندر آبدوز نہ ہو، وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ہم جو نا اس جنگ میں شکست نہ ہمیں دے جائے، اس لیے دوسرے ممالک جو نا آبدوز سے ڈرتے تھے۔
اور سب سے پہلی جو آبدوز تھی اس کا نام تھا ٹرٹل۔ اس کے بعد 1975 میں ایک اور آبدوز سامنے آئی جو انڈے نما، جس کی انڈے نما بناوٹ تھی، اس کا نام بھی ٹرٹل ہی تھا۔ اس کو سائیکل کے پیڈل کی طرح چلایا جاتا تھا، جس طرح سائیکل کے پیڈل مارتے ہیں اس طرح اس بوٹ کے بھی پیڈل مارنے پڑتے تھے۔ جب تک پیڈل مارتے رہو گے تب تک کشتی چلتی رہے گی، جب پیڈل مارنا تم نے بند کر دیے وہ رک جائے گی۔ 2022 کے ریکارڈ کے مطابق چائنا کے پاس 79، امریکہ کے پاس 68، رشیا کے پاس 64، انڈیا کے پاس 15 اینڈ پاکستان کے پاس کل 8۔ پاکستان کے پاس سب سے کم آبدوز ہیں، لیکن سب سے پاورفل آبدوز بھی پاکستان کی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی جو آبدوز ہے وہ سب سے پاورفل ہے۔ صرف آبدوز پانی کے اندر چلتی نہیں ہے، اس کے اندر میزائلز، بلٹس، بلٹ پروف اور اپنا بم وغیرہ کی ایسی کلیکشن کی ہوئی ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم 8 سے 9 جو ہے نا میزائلز چھوڑ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ 30 سے 35 ایک ساتھ بم چھوڑ سکتی ہے، اور گولیوں کی تو بات ہی نہ کریں۔ سب سے بڑی جو خوبی ہے آبدوز کے اندر وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک خالی ٹینک ہوتا ہے۔ جب اس کو پانی کے اندر سے چلانا ہوتا ہے تو آبدوز کے اس ٹینک میں پانی بھر دیا جاتا ہے، وہ آٹومیٹک پانی کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس کو باہر لانا ہوتا ہے تو آبدوز کے اس ٹینک کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ آبدوز پانی کے اوپر آ جاتی ہے، پانی کی سطح پر چلنا شروع ہوتی ہے۔ دوسری بڑی خاصیت آبدوز کے اندر یہ ہوتی ہے کہ خطرہ ہونے سے پہلے، خطرے کے آنے سے پہلے آبدوز کے اندر ایک راڈار لگا ہوتا ہے۔ اس خطرے کے آنے سے پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ ہم کے اوپر کس قسم کا خطرہ آنے والا ہے، کون سا خطرہ ہے، اور اس کو فیڈ کرنے کا بھی آبدوز کے اندر سسٹم تھا۔ ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔